میں ہوں نویس ستی، اور بات کریں گے جناب اس وقت جو تیزی سے بدل رہی ہے صورتحال. ایک تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ تمام 5 ہائی کورٹس نے، سپریم کورٹ نے جو کو بتایا کہ جناب ایجنسیز مداخلت کر رہی ہیں. ساتھ ہی آپ نے دیکھا علی امین گنڈا پور نے جو بیانات دیے اس کے خلاف دوبارہ سے وہی نوٹس ہوا آج، آلدو کہ وہ نوٹس معطل ہوا، لیکن علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک اور سازش کیا تیار ہو رہی ہے، میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اچھا، حامد میر کے خلاف اور بابر ستار کے خلاف، بابر ستار، جسٹس بابر ستار کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا اب کیس تو آپ کو پتا ہے پانچوں ہائی کورٹ کے آ گیا. ایجنسی کے بغیر کوئی یعنی جج کے خلاف اس کی فیملی کا ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے، یہ آپ میرے سے بھی زیادہ جانتے ہیں. اور اگر کسی نے کیا ہے، کسی جرنلسٹ نے بھی کیا ہے، کسی نے بھی کیا، وہ ابھی تک کہاں پہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ معاملہ ہے. حامد میر کے خلاف بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا پریشر ہے اس کو ٹی وی سے آؤٹ کرنے کا، اور اب جرنلسٹ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اینکرز جو ہے وہ ایک تنظیم بن رہی ہے کہ اکٹھے ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف بات کی جائے. پی ٹی آئی میں کن 6 رہنماؤں کی واپسی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جس میں ابھی تک جو ہے وہ عمران خان نے ان کو گو اہیڈ دے دیا، اور بہت سے لوگوں کو ابھی روکا گیا ہے. لسٹ تو بنی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان جناب، وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑا اعلان کر دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے للکارا ہے آصف علی زرداری کو، بلاول بھٹو کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، کہ جناب جس پارٹی کی اکثریت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے، اور ان کو حکومت دی جائے، اس سے بڑا مزے بتائیں کیا ہو سکتا ہے. اسحاق ڈار کا نائب وزیر اعظم بننا، ہائی کورٹ میں تمام جو سینئر اینکرز کا اکٹھے ہونا، اور جو ارشد شریف شہید ہے اس کے خلاف کیس ہونا، یہ ساری چیزیں وہ جا رہی ہیں کہ یہ ایجنسیز جو ہیں یا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کون ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اچھا، علی امین گنڈا پور کے خلاف 2 سازشیں ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کے پی میں جو جس طریقے سے وہ بیانات دیتے ہیں، ان کے اندر سے ہی بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو شاید وہ ناراض بھی ہیں. تو ایک تو انہوں نے بیان جو دیا تھا جناب ہم چڑھائی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کے خلاف ایک وہ ہو گیا، نوٹس ہو گیا، دوبارہ بار بار وہ نوٹس ہے. اور یہ گھٹیا حرکتیں آپ کو پتا ہے کہاں سے ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں، اور بلیک میلنگ کیوں ہوتی ہے. اور اچھا، یہ بچہ بچہ سمجھتا ہے، مسئلہ یہ ہے. اب تو ججز بھی کہتے ہیں یار جو آڈیو ویڈیو لے کے آنی ہے لے آئیں، لیکن سب سے پہلے عمران خان نے یہ سٹینڈ لے لیا، اس نے کہا جو لینا لے کے آنا ہے میرے لیے لے آئیں. اور اس قدر گھٹیا حرکتیں ہو گئیں کہ عدت کا کیس سر شاید پتہ نہیں کوئی کہہ رہا جی 1400 سال سے کبھی کسی اسلامک اسٹیٹ میں نہیں چلا، وہ بھی چلا دیا. یعنی ایک جائز کسی کا ریلیشن کو ناجائز تصور کرنے کے لیے یعنی لوگوں کے اندر اچھالنا ہے. تو اینی ہاؤ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیں. اچھا، پی ٹی آئی نے جو 6 لوگ ہیں وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عثمان ڈار، آپ کو پتا ہے اس نے جو کچھ کیا، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے دے دی. علی اوان آپ کو پتا ہے آئی پی پی میں گئے لیکن خاموش ہو کے بیٹھ گئے. شیری مزاری، ملیکا بخاری، فواد چودھری. باقی لوگوں کو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے. ویسے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ صداقت عباسی کا کیا ہوا، لیکن وہ ابھی تک کراس ہے، ابھی تک ان کے اوپر ریڈ لائن ہے کہ وہ تو بیانات بھی کچھ اس طرح کے دیے ہوئے ہیں. اس پہ الگ سے میں ایک پوری جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ کیا معاملہ ہے. یہ اوورال صورتحال تھی، اب تک رکھنی تھی. اور علی امین گنڈا پور کے خلاف آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ گورنر جو کے پی لگایا جا رہا ہے وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف یعنی کچھ چیزوں کے لیے لگایا جا رہا ہے. وہ ہے پرویز خٹک کے لیے عدالت، یعنی ایجنسیز کا بہت بڑا پریشر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر. ابھی تک لیتے ہیں.